وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے. اولاد اللہ کی امانت ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ لوگ مال، پیسے، کرنسی کو اور قیمتی اشیاء کو امانت سمجھتے ہیں. ہے وہ امانت، لیکن اس سے بڑی امانت ہے اولادیں. اور اولاد میں یہ بات خیال رکھیں، بیٹے بھی شامل ہیں اور بیٹیاں بھی شامل ہیں، دونوں ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے. اور خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولادیں، بچے عطا فرمائے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے. سورہ شورى 25واں پارہ آیت 49 میں اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناثا، کہ اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان کی سلطنت ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بانجھ کر دیتا ہے، نہ بیٹے عطا فرماتا ہے نہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور ان کے اولادیں نہیں ہوتی. کس کی عطا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. چاہے وہ بیٹے عطا فرما دے، چاہے بیٹیاں عطا فرما دے، چاہے دونوں عطا فرمائے، چاہے کچھ بھی نہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے اور انسان کو اس پر راضی رہنا چاہیے. اگر کسی کو اللہ نے اولادیں نہیں عطا فرمائی ہے تو زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال سے اوپر کراس کر چکے تھے، اولادیں نہیں تھی، بعد میں اولاد ہوئی. تو اگر کسی کا اولاد نہیں ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور جس کے اولاد ہے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دیں. کیوں؟ والدین، ماں باپ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں بچوں کی تربیت میں. ٹیچر بعد میں ہے، استاد بعد میں ہے، پہلی سر فہرست، فرسٹ آف آل جو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں تربیت میں وہ ماں اور باپ ہیں. بچے کے چال چلن سے باپ اور ماں کے اثرات اس پر نمایاں ہوتے ہیں. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے تو اس کی اسلامی تربیت کریں. یہ بچے ہماری رعایا ہیں اور ہم ان کے حاکم ہیں، حکمران ہیں. لہذا والدین پر واجبی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، اپنے بچوں کو اسلام سکھائیں. آپ اس گمان میں مت رہیے کہ اعلیٰ ڈگریاں آ جائیں گی تو تربیت بھی آ جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اعلیٰ ڈگریوں کے ساتھ میں تربیت جڑی ہوئی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا، اعلیٰ ڈگریوں کے حصول کے ساتھ تربیت بھی ہوتی، تو پھر یہ ڈاکٹر لوگوں کی جان کے پیاسے نہ ہوتے. کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں جو مریض کو فضول میں دعائیں دیتے رہتے ہیں. انسانیت کی قدر نہیں ہے، کسی کی محنت کی قدر نہیں ہے، اس کی بیماری کیا ہے اور اس کو اپنے یہاں رکھے ہوئے یوں ہی بیچاری کی خون چوستے جا رہے. یہ انسانیت کے خلاف ہے. اس نے ڈگری تو حاصل کی لیکن اس نے انسانیت اور اس کو تربیت نہ ملی. اگر ڈگریوں کے حصول پر تربیت ہوتی تو یہ جج، وکیل، لائر، ایڈوکیٹ جو انصاف کو ناانصاف کر رہے ہیں، عدل کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں اور بیماری کر رہے ہیں اور ناانصافی پر مبنی فیصلے دے رہے ہیں، ان کی تربیتوں میں کمی ہے، ان کی تربیتوں میں کمی ہے. اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو آپ یہ مت سوچیں کہ اعلیٰ ڈگری اسکول کی تعلیمات حاصل کر لیں گے اور بڑی بڑی ڈگریاں آ جائیں گی تو بیٹا میرا سپورٹ کرے گا. نہیں، اس گمان میں مت رہیں. کتنے ڈگری یافتہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہے کہ نہیں کر رہے، ماں باپ کو گھر سے نکال رہے کہ نہیں نکال رہے، ماں باپ کو دھکے مار رہے کہ نہیں مار رہے. تو یہ بات یاد رکھو، اعلیٰ تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہیں ہے، اچھی اس کی تربیت نہیں کی گئی ہے تو ڈگریاں بیکار ہیں. وہ ڈگریاں بیکار ہیں. ویسے ہی ہیں جس کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں 28واں پارہ سورہ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، کہ ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس گدھے کی
پیٹھ پر کتابیں لاد دی جائیں. گدھے کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ میری پیٹھ پر کتابیں ہیں یا کوڑا کرکٹ یا کوئی اور سامان رکھا ہے, وہ وہی کرتا ہے جو اس کے سامنے آتا ہے. تورات اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو عطا فرمائی تھی, لیکن ان لوگوں کی مثال گدھے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دی کہ وہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق کرتے تھے اور اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تھے, تو اللہ نے انہیں گدھا قرار دیا. انہیں گدھا, حالانکہ ان کو اور تعلیمات تھی لیکن تربیت یافتہ نہیں تھی, اللہ کو نہ پہچانا, ڈگری ہونے کے ساتھ تربیت نہ آئی, اللہ کی پہچان نہ آئی, ماں باپ کی قدر نہ آئی, کوئی فائدہ نہیں اسی ڈگریوں کا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو اتنا بنا دیا ہے کہ بھوکے نہیں مریں گے, کھاتے پیتے رہیں گے. بھوکے نہیں مریں گے میں بھی جانتا ہوں, لیکن کیا آپ یہ پسند کرتے ہو کہ بچے شرک پر مریں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں والدین جو کہتے ہیں میں نے بچوں کے لیے اتنا بنا دیا ہے, یہاں گھر ہے وہاں گھر ہے, آرام سے زندگی گزاریں. کیا تم نے یہ کبھی سوچا کہ بچوں کو تم نے دنیا میں اتنا بنا دیا, کیا بچوں کی آخرت کی بنانے کی تم نے کوئی فکر کی؟ کتنے والدین ایسے اپنے بچوں کے بھروسے. یار یاد رکھو, بچوں کے مستقبل کے لیے اب اتنا زیادہ ٹینشن مت لو, نہ لو, ہرگز مت لو. اگر بچے لائق مند ہوئے خود بن جائیں گے, نالائق ہوئے بچے تمہارا بنا ہوا بگاڑ کے رکھ دیں گے. اگر بچے نالائق ہوئے تم اتنا سارا بنا رہے ہو, سب بچے بیکار کر دیں گے تمہارا. تو بچوں کے لیے اپنی آخرت خراب مت کریں. بہترین والدین وہ ہیں, بہترین ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں, اپنے بچوں کو اسلام سکھائیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم سکھائیں. اور جہاں آپ دنیا کی فکر کر رہے ہیں, دنیا کی بہت ساری چیزیں آپ بچوں کے لیے کرتے ہیں, وہی اسلامی تربیت کا بھی آپ فکر کریں اور تعلیمات دوسری دلا رہے ہیں, اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کی بھی ترغیب دیں. والدین کے لیے صرف اتنا ہی ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے کھانے پینے کے انتظام کر دیں, رہنے پینے کا اچھا بندوبست کر دیں. یہ تمام انتظامات کے ساتھ ساتھ ایک بہترین والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں. اپنے بعد میں یہ بچے رہیں جو آپ کے لیے صدقے جاریہ کا سبب بنتے رہیں, اور اس آگ سے بچانے کی فکر کریں جس آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے کیا فرمایا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, جس کے اوپر سخت دل فرشتے مقرر ہیں, جن فرشتوں کو اللہ جو حکم دیتا ہے وہ بچا لاتے ہیں. فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری قرار دیا ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں, اپنی فکر کریں, اپنے آپ کو اس آگ سے بچائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, اور اپنی فیملی کو, اپنے اہل عیال کو. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے, اس کی نافرمانی سے بچے, اور اپنی فیملی کو, اپنے اہل و عیال کو قرآن کی, اللہ کے ذکر کی, نبی کی تعلیمات سکھائے اور بتلائے, ان کی تربیت کرے. اگر اتنا کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے تفسیر طبری کے اندر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستدرک حاکم کے اندر بسند صحیح یہ الفاظ ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو, اپنے اہل عیال کو خیر کی تلقین کریں اور جہنم کی آگ سے بچانے کی تلقین کریں. وہ آگ دنیا کی آگ نہیں ہوگی, دنیا کی آگ سے 60
69 درجے زیادہ اس کا ٹیمپریچر شدید ہوگا اور وہ زیادہ شدید ہوگی. دنیا میں جو آپ آگ دیکھ رہے ہیں یہ آگ بس ایک حصہ ہے جو اللہ نے زمین پر نازل کیا ہے. جہنم کی آگ کا ایک حصہ ایک ٹیمپریچر ہے. 69% زیادہ شدید آگ ہے. اور جس آگ کے بارے میں اللہ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی اور جو آگ انسانوں کے دل پر چڑھ جائے گی، سر دوڑے گی انسانوں کے دل کے اوپر. دنیا کی آگ کا کیا معاملہ ہے کہ انسان کے باڈی کے چند ایک اعضاء جلتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے. یہ آگ برداشت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ ہوگی جو انسانوں کے دل پر چڑھ جائے گی لیکن پھر بھی نہیں مرے گا. جلتے جلتے دل تک وہ آگ پہنچ جائے گی، انسان مرے گا نہیں. آپ تصور کیجئے دنیا کے معاملے میں ہم اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو کسی تکلیف پہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، پسند نہیں کرتے کہ میرے بچے، میری فیملی کو کوئی پریشانی ہو. اگر آپ اپنے گھر سے دور ہو، ورک شاپ پر ہو، جاب پر ہو، کارخانے میں ہو یا کمپنی میں ہو اور آپ کو یہ اطلاع دی جائے کہ آپ کے گھر پر آگ لگ گئی ہے، آپ کے گھر پر آگ لگ گئی، کہ آپ وہاں پر رہنا پسند کریں گے؟ کس قدر انسان بے چین ہو جائے گا، تکلیف بھی ہو جائے گا کہ میرے گھر پر آگ لگی، اور اپنے بچوں کی فکر کے لیے وہ دوڑا ہوا اپنے گھر کا رخ کرے گا. دنیا کے معاملے میں ہم اتنا پریشان ہیں لیکن آخرت کی آگ کی ہم کو فکر نہیں. آخرت کی آگ کا ہم کو ذرہ برابر بھی فکر نہیں. آپ تصور کیجئے آج جن بچوں کی آپ اسلامی تربیت نہیں کر رہے ہیں، جن بچوں کی آپ اسلامی تربیت نہیں کر رہے ہیں اور جن بچوں کے بغیر، جن فیملی کے بغیر آپ نہیں رہ پا رہے، اگر تم نے خود تو نمازیں پڑھی، خود تم نے عبادتیں کی، اور تصور کرو کہ ہم جنت میں ہوئے اور وہاں میرے بچے نہ دکھے، کیا گزرے گی؟ وہاں میری فیملی نہ دکھی، کیا گزرے گی؟ دنیا تو آپ خود بنا رہے، آپ کہتے ہیں اتنا بنا دیا، میں بچوں کو اتنا بنا دیا، میں نہیں بھی رہوں گا، میرے بچوں کی زندگی گزر جائے گی. وہاں کی زندگی کی کون فکر کرے گا؟ مجھے سب فکر کریں گے، والدین فکر کریں گے. پہلا مرکز، پہلی درسگاہ ماں باپ ہیں، ماں کی گود ہے. لہذا اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں. اپنے بچوں کو آپ کم کھائیں لیکن اسلام سکھا دیں، اسلامی تعلیمات سے آگاہ کر دیں. حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. حاکم وقت اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے مال کی ذمہ دار ہے، اس کے عدم موجودگی میں شوہر کے بچوں کی ذمہ دار عورت ہے، بیوی ہے. اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا شوہر گھر پر نہیں تھا، بدیش میں تھا، باہر تھا، تم نے اس کے مال کی، اس کے بچوں کی کیسی تربیت کی. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. حضرت غور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ذمہ داری عطا فرمائی اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ذمہ دار ہو، تم سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا. اسلامی تربیت ہوگی، اسلامی معاشرہ رہے گا، بچوں کی ذہن سازی اسلامی کی جائے گی، اس کے بہت بہترین اثرات
رونما ہوں گے اور ایسے گھروں کا اسلامی کلچر بنے گا جن گھروں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سایہ فگن رہتی ہے. اللہ کے نبی کی تعلیمات اٹھنا بیٹھنا بچوں کو سکھایا جاتا ہے اور تمام چیزیں اسلامی ہوتی. ان گھروں میں اللہ کی بھی رحمتیں نازل ہوتی, اللہ کی برکتیں نازل ہوتی, بیماریوں سے نقصانات سے پریشانی سے اللہ محفوظ رکھتا ہے. ایسے گھروں کو جن گھروں کے اندر اسلامی تربیت ہے, اسلامی تعلیمات کا نفاذ ہے. آج آپ دیکھیں ایک مسلمان, ایک انسان, ایک والدین اپنے بچوں کی دینی تعلیمات کے لیے کتنا کوشاں ہے, کتنا فکر مند رہتا ہے. صبح ہوتی ہے, ایک تو سب سے پہلا ظلم والدین کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو پوری رات جگایا جا رہا, 1-1 بجے رات تک, 2-2 بجے رات تک گھروں میں یہ معصوم بچے جگ رہے جن کو کچھ نہیں پتا. 10 سال کے, 8 سال کے, 9 سال کے, 5 سال کے بچے بھی 2-2 بجے رات میں سو رہے ہیں. صبح یہ ماں باپ کا ظلم معلوم کیا ہے؟ ماں باپ صبح ہی 6 بجے 5 بجے اٹھتے ہیں اور اسکول کے نام پہ بچوں کو کھینچ کر کے جگایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جائے کہ بیٹی اٹھو فجر کی نماز پڑھ لو, ماں بھی فجر کی نماز پڑھے, باپ بھی فجر کی نماز پڑھے. اس کی ذہن سازی ہوگی کہ میرے ماں باپ صبح اٹھے اور سب سے پہلا جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے نماز میں, وہ دیکھے گا. بچہ بھی پڑھنے کی کوشش کرے گا, اس کو پڑھنے کی تلقین کی جائے. 2-1 بجے رات میں بچوں کو سلایا جا رہا ہے, پھر 5-6 بجے بچوں کو جگایا جا رہا ہے جبرن کھینچ کر کے. یا ہم کو معلوم نیند کیسی ہوتی ہے. بڑے لوگ, کتنے لوگ سوتے ہیں جگہ تو دو لڑائی جھگڑا ہو جایا کرتا ہے, کھینچ کے بچوں کو جبرن جگایا جاتا ہے. پھر 5 کلو کو 7 کلو کا بستہ ٹانگ کر کے, بیگ ٹانگ کر کے ان کو اسکول بھیجا جا رہا ہے. 5 گھنٹے 6 گھنٹے بچے اسکول میں رہتے. یہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے والدین کے اندر لوگوں کی کیسی فکر ہے دنیاوی تعلیمات کی. 5-6 گھنٹے بچے اسکول میں رہ رہے, وہاں سے وہ آتے ہیں, کھانا کھائے نہ کھائے کھیلنے میں لگے. شام ہوئی 3 گھنٹے 4 گھنٹے بچوں کو کوچنگ بھیج دیا جا رہا, ٹیوشن بھیج دیا جا رہا. یعنی 5-6 گھنٹہ اسکول, 3-4 گھنٹے کی ٹیوشن, 10 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے. کون سا علم سکھا رہے ہو آپ؟ کیا بنانا چاہتے ہو؟ اور یہ محنت کون کر رہا ہے؟ نرسری KG کے بچوں پر یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. یہ صرف اپنے ہندوستان میں ہے. میں نے بھی کل کہا کہ چائنا کے اندر بچوں کو 3 یا 4 گھنٹے پڑھایا جاتا ہے, بس اس کے بعد بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر بچوں کو لگایا جاتا ہے. وہ گھر میں ایسی چیزیں بناتے ہیں تاکہ ان کا ذہن, ان کی مینٹالٹی تیز ہو. ہمارے یہاں کیا ہے گھروں کے یہ ظلم بچوں پر کیا جا رہا ہے. 5-6 کلو کا بیگ لاد کر کے پھر وہ آتے ہیں 8-9 گھنٹے جو بچے اس میں لگے رہے گی, ان کی دماغ کی کیا کیفیت بنے گی اب اندازہ نہیں لگا سکتے. اور دیکھیے اس پر ظلم, دیکھیے دنیاوی تعلیمات کے لیے ان والدین کے پاس اتنا ٹائم ہے, 8 گھنٹے 9 گھنٹے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. انگریزی اسکول پڑھائے ماشاءاللہ, ہم خوش ہوتے ہیں اگر دیکھتے کو تعلیم یافتہ ہے اور تربیت یافتہ ہے, اسلامی تعلیمات جانتا ہے, ڈاکٹر بھی ہے, ہمیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. بنائے کوئی نہیں منع کرتا, لیکن جہاں آپ اپنے بچوں کو 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ 10 گھنٹے بچوں کو اسکول میں لگایا جا رہا ہے, ان والدین کے پاس گھنٹہ 1.5-2 گھنٹہ مدرسے کی تعلیم پڑھانے کے لیے فرصت نہیں, مسجد میں بھیجنے کے لیے فرصت نہیں, یا کسی اچھے استاد کو لگا کر کے ان کو تعلیم دلانے کی فرصت نہیں. یہ کیسی بے غیرتی مسلمانوں کی. کیا آپ اسلامی تربیت آپ دے رہے ہیں؟ آپ کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ اور اس کا ظلم دیکھیے, 8-9 گھنٹے بچے ادھر, اور پھر اس کے ساتھ میں بچے سوشل میڈیا سے لگے ہوئے, 2-3 گھنٹے بچے موبائل میں لگے رہتے, موبائل دیکھتے رہتے, جس کے نقصانات, جس کے سائڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہیں کہ بچوں کے اندر ایگریشن پیدا ہو رہا ہے, ایگریشن پیدا ہو رہا ہے, امپیشنٹ بچے بنتے جا رہے ہیں, بے صبری کے بچے شکار ہو رہے ہیں. اور پھر بچوں کے اندر جو لرننگ پاور ہے وہ پاور ختم ہو رہا ہے, بچوں کی ذہنی صلاحیت ختم ہو رہی, بچے ذہنی طور پر ڈپریشن کے مریض ہو رہے ہیں, انزائٹی کے مریض ہو رہے ہیں. بچے 2-2 گھنٹے جب موبائل یوز کریں گے, سوشل میڈیا پر رہیں گے, اور یہی نہیں بہت ساری اخبارات کے اندر نیوزوں میں خبریں آئی ہیں کہ بچے کرائم کا شکار ہو رہے ہیں.
جب بچے کے اندر ایگریشن پیدا ہوگا، جارحیت پیدا ہوگی، امپیشنٹ پیدا ہوگا، تو بچے بے صبر ہو جائیں گے اور پھر ان کے اندر غصہ پیدا ہوگا. آج آپ دیکھیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو، آپ موبائل سے چھین لو، اس کا ریئیکشن دیکھو. پھر یہ بڑے بچے، یہ 5 یا 6 سال یا 4 سال کا بچہ جو ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہو، آپ چھین کے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. کتنی دردناک خبریں آ رہی، واقعات آ رہے، بچے ڈپریشن میں مریض ہو رہے ہیں اور باڈی کے اعضاء بچوں کے ختم ہو رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، پیرالائز کے شکار ہو رہے معصوم بچے. اب بتائیے اس قدر کے بچوں کو موبائلوں سے، سوشل میڈیا سے لگا کے رکھا جائے گا اور 10 گھنٹے 9 گھنٹے بچوں کو اسکول کی تعلیمات دی جائے گی. آپ کب اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دو گے؟ کب اپنے بچوں کو اسلام سکھاؤ گے؟ کب اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی تعلیمات سکھاؤ گے؟ بچوں کو نماز آتی کہ نہیں آتی، اس کو ابو جان کو بالکل کوئی فکر نہیں. بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے نا، انجینئر بن رہا ہے نا، آئیس میں جا رہا ہے، آئی ٹی کی تیاری کرے گی، ساری فکر ہے، کرو فکر، کوئی نہیں منع کرتا. کم سے کم اپنے بچوں کو اسلام سکھا دو ان تعلیم کو پڑھ کر کے. اور ہاف ڈریس 15 سال کی بچی ہو رہی، ماشاء اللہ 20 سال کی بچی ہو رہی، ابو جی کہہ رہے ابھی بچی چھوٹی ہے، ابھی اسی ڈریس میں جائے گی. کیا سکھا رہے آپ؟ یہ تربیت آپ کی ہے، کل کو کیا بنے گا؟ اسلامی تربیت کرو. اسلامی تربیت کرو گے، یہ بچے تمہارے صدقہ جاریہ کا سبب بنیں گے. اور یہی نہیں، اور ظلم دیکھیں کیا ظلم ہو رہا کہ اپنے بچوں کو اسلامی تربیت نہ بھی کر کے ایسے تہوار، ایسے فنکشن، ایسے ڈریسنگ بچوں کو خود یہ ماں باپ کرا رہے. اور آپ یہ بالکل مت سوچیں کہ اسکول میں پڑھ لیں تربیت یافتہ ہو جائیں گے. نہیں، اللہ معاف فرمائے، حالات ایسے ہیں. کہاں جائے بچے؟ مجبوراً جا رہے ہیں. وہاں پر نہ جانے کس قدر فحاشی اور نہ جانے کیا کیا بچوں کو دیا جا رہا ہے. 365 دنوں میں کتنے دن اسکولوں میں چھٹی رہتی، یہ ٹیچر کتنے دن پڑھاتے اور کتنی چھٹیاں رہتی، وہ آپ خود کاؤنٹ کر کے گن سکتے ہو. ناچ گانے کی پارٹیاں ہو رہی، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. اور لباس، ڈریس، ایسے ڈریس پہنا جا رہے بچوں کو جو شریعت نے منع کیا ہے. شریعت نے منع کیا ہے ایسے ڈریسنگ پہنا کر کے ان اسکولوں میں بھیجا جائے. آپ بھیجیں، آپ تعلیمات دیں، لیکن اسکول میں بھیجنے سے پہلے، ان کرسچنوں کے اسکول میں بھیجنے سے پہلے اپنے بچوں کو توحید تو بتا دو نا. انہیں بچہ بڑا ہو جائے گا، تم تو قبر میں پہنچ جاؤ گے، یہ بچہ کسی اور ڈائریکشن میں پہنچ جائے گا. کیا کرو گے پھر؟ قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم جنت میں ہوگے، نمازی تھے ماشاء اللہ، تہجد گزار تھے، قرآن ہی پڑھتے تھے، بڑا دن کا کام کرتے تھے. اولاد کہاں گئی تیری اولاد کہاں ہے؟ یہ آپ نے نام سنا ہوگا، نام لینا نہیں چاہتے، لیکن تسلیم نسرین کو، سلمان رشدی کا نام آپ لوگوں نے سنا. مسلم گھرانے کے تھے یہ لوگ، مسلم گھرانے کے تھے، کوئی غیروں کے آگے نہیں تھے. لیکن اللہ کے نبی کی شان کی گستاخیاں کی، اللہ کے نبی کا مذاق ہوا، موتیں ہوئی ان میں سے ان لوگوں کی، جن لوگوں نے کیا. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں مسلم گھرانے کے تھے. اب یہ مت سوچو یہ اسکول والے تربیت سکھا دیں گے، دین بتا دیں گے، اخلاقیات بتا دیں گے. نہیں، تم کو سکھانا ہے اور تمہاری پکڑ ہوگی. اور اللہ کے یہاں ایسے والدین کی پکڑ ہوگی جن والدین نے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات نہیں دی ہے. اور یہ موبائلوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کرائم اس قدر بڑھ رہا ہے. کتنی ابھی دنیا میں کنٹری، آسٹریلیا کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہاں پر سوشل میڈیا 12-13 سال کا کوئی بچہ ہے وہ سوشل میڈیا کا یوز نہیں کر سکتا، بین کر دیا گیا ہے، بند ہے اس کے اوپر، یوز نہیں کر سکتے. چائنا ورلڈ میں ترقی یافتہ ڈیولپمنٹ میں ٹاپ نمبر پر جا رہا ہے چائنا. وہاں پر بچوں کو موبائل یوز نہیں کرایا جاتا ہے. ہفتے میں نے کل دیکھا، ہفتے میں 2 یا 3 گھنٹے بچوں کو ضرورت کے تحت موبائل دیا جاتا ہے. اور بچوں پہ اتنا بوجھ نہیں لگے گا. اور فزیکل ایکٹیویٹی بچوں پر ان کو مصروف رکھا جاتا ہے تاکہ بچوں کا ذہن دوسرے اور چیزوں میں جائے. ہمارے بچے کیا ہے، ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز تک کی نہیں معلوم، تو اپنا مذہبی دین اسلام یہ تو سکھا لو کم سے کم. ہائی اسکول میں آگے نمازیں نہیں آ رہی اور باپ بڑے خوش ہے بیٹا کمپیوٹر چلا رہا ہے، پھولے نہیں سما رہے. یہ مسلمانوں کو، والدین کے اوپر ایک قسم کا بھوت سوار ہے، بھوت.
ایک بھوت سوار ہے ذہن کے اوپر کہ اسکولی تعلیمات پڑھ جائیں گے آسمان میں اڑنے لگے. دین آئے, نماز آئے, روزہ آئے, حج آئے, اسلامی تعلیمات کیا ہے, پہ نبی کی تعلیمات آئے نا, کوئی مطلب نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو, اگر آپ نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہ کی تو اس کا خمیازہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا. لہذا اور ساری باتیں انشاءاللہ اگلے خطبہ میں ذکر کی جائیں گی. بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی. کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے بچوں کو آپ پیار کریں, محبت کریں, سونے کا نوالا کھلا دیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ میں اپنے بچوں کو اسلامی تربیت ضرور دیں, اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات ضرور دیں. دنیا کی تعلیمات پڑھائیں, اس کے ساتھ میں اپنے بچوں کو اسلامی تربیت دیں. کم کھائیں, کم فیشن کریں. یہ فیشنوں نے لوگوں کو دماغ کو خراب کر دیا, لوگوں کو دماغ خراب ہو گیا کہ اپنے بچوں کو اسلام کی کوئی فکر نہیں. نماز آتا, دعا آتی, قرآن آتا کہ نہیں آتا, لیکن دنیا معاملے میں اس قدر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اسلامی تربیت عطا فرمائے. یا مولا ہم سب کو اپنے بچوں کو اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچوں کی زندگی صحابہ کے منہج پر ہو, صحابہ کے طریقے پر ہو. یا اللہ ہمیں جب زندہ رکھ اسلام پر, ایمان پر زندہ رکھ, ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو, ایمان پر ہو. یا مولا جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ, شفا عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہے اللہ ان کو پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا بہترین سے بہترین انتظام اسراف فرما دی. یا اللہ جو تیرے بندے رزق حلال کی لے یا اللہ پریشان ہے یا اللہ ان کے رزق کا بہترین سے بہترین بندوبست انتظام فرما دیجیے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبلاغة.